اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے حکم سے رات اور دن میں تبدیلی ہوتی ہے، مہینوں میں الٹ پھیر ہوتا ہے، اسی کے حکم سے ہم سارے اپنی زندگی کے سفر میں رواں دواں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بے شمار رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت پر رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور سلف صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے۔ اس آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت مہینوں کی
گنتی کے سلسلے میں اپنے بندوں کے سامنے گفتگو فرما رہا ہے، اور اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ جس دن سے زمین و آسمان بنائے گئے اس دن سے لے کر اللہ رب العزت کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو بہرکیف جو 12 مہینے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، یہ 12 کے 12 مہینے ایسے ہیں کہ کوئی مہینہ لوگوں کے لیے شر والا نہیں ہے اور کوئی مہینہ بھلائی والا نہیں ہے، یعنی مہینے کے اندر، دنوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کو خیر و بھلائی دے سکے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ تو مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اور جس مہینے کے آخر کو پہنچے ہیں، یہ مہینہ ہے صفر کا مہینہ۔ عام طور پر صفر کے مہینے سے متعلق جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر خطبات جمعہ وغیرہ دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں اس ٹاپک کو رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ صفر کی جو بدعات ہیں ان میں سے ایک اہم بدعت صفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے میں لوگ کرتے ہیں۔ تو ابھی وہ جو چہارشنبہ آنے والا ہے اس مناسبت سے اس جمعہ اس ٹاپک کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، صفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونے کے، یعنی کسی چیز کو خالی کر دیا جائے، پورا ایمٹی کر دیا جائے، اس کو صفر کہا جاتا ہے۔ 4 حرمت والے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی القعدہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ تو محرم الحرام کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ صفر کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں عرب کے لوگ قتل و غارت گری، خون ریزی، فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے والے کاموں سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ جیسے یہ 4 مہینے ختم ہو جاتے تو وہ لوگ پھر سے لڑائی جھگڑے پر، خون ریزی پر، قتل و غارت گری پر اتر جاتے تھے۔ تو محرم کا مہینہ جیسے یہ آ جاتا، لوگ لڑائی جھگڑے وغیرہ سب چھوڑ دیتے تھے۔ محرم کا مہینہ جیسے ہی ختم، صفر کا مہینہ شروع ہوتا تو لوگ لڑائی جھگڑا پھر شروع کر دیتے، خون ریزی شروع کر دیتے، اور ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیتے، قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیتے، چوری کرنا شروع کر دیتے۔ لہذا عرب کے لوگوں کے اندر یہ بدعقیدگی بیٹھ گئی کہ صفر کا مہینہ جو ہے یہ بڑا منحوس ہے، یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے ہمارے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے، ہمارے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے یہ مہینہ لے کر آتا ہے، اور یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے قتل و غارت گری، فساد، فتنہ وغیرہ پورا زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا عرب کے لوگ صفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کو، اس باطل نظریے کو منع کر دیا، حرام کر دیا، اور اس کی اسلام کے ذریعے تردید کر دی کہ مہینہ جو بھی ہے اس میں کسی قسم کی نحوست نہیں ہوتی، کسی قسم کا شر نہیں ہوتا، اور کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ تو صفر کا معنی و مطلب یہ ہے۔ صفر سے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ماہ صفر میں کچھ ایسے کام کیے جائیں جن کی وجہ سے ماہ صفر کی یہ نحوست ختم ہو جائے، جبکہ اللہ رب العالمین نے صفر کے مہینے میں نحوست نہیں رکھا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہمۃ ولا سفر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں چھو سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ کوئی مہینہ یعنی صفر کا مہینہ ہے تو یہ بدشگونی والا نہیں ہے، صفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے،
اور کسی چیز سے بدفعلی بھی نہیں لی جا سکتی، اور کسی کے گھر پر الو بیٹھ کر پکارتا ہے تو الو کا پکارنا بھی کوئی اثر نہیں رکھتا ہے۔ یہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کیے ہیں، یہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگوں میں بدعقیدگی کے طور پر پائے جاتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کبھی وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے تو وہ فال نکالا کرتے تھے، تیروں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، یعنی پرندہ لے کر ہاتھ سے اڑا دیتے۔ وہ پرندہ اڑنے کے بعد اگر رائٹ سائڈ چلا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اچھا ہے، یعنی اس سے ایک اچھا فال لے رہے ہیں۔ اگر یہ پرندہ لیفٹ سائڈ چلا جاتا تو وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ پرندہ لیفٹ سائڈ گیا ہے۔ تو اس طرح جو عقیدہ لیا جاتا ہے یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ اور اسی طرح یہ بھی عقیدہ ان کے اندر تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو ایسے ہی چھو جاتی ہے، ایسے ہی لگ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ کسی کے گھر پر الو بیٹھ کر اگر پکارتا ہے، گڈلی گوا اگر پکارتا ہے تو اس کا گھر کیا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی روزی روٹی میں کمی آ جاتی ہے، اس کے گھر سے برکتیں چھین لی جاتی ہیں، اس کے گھر سے رحمتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور وہ گھر سب سے زیادہ منحوس والا گھر، نحوست والا گھر، منحوس گھر مانا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ان کے درمیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرما دی۔ اور اس حدیث کے آخر میں جو لفظ بیان کیا گیا ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں اور نہ ہی سفر کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کسی قسم کی نحوست نہیں ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے ان برے عقائد کی اصلاح فرمائی۔ اب آئے دن یہی عقائد پھر سے کیا ہے، نام نہاد مسلمانوں میں جنم لیتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ سفر کے مہینے سے متعلق طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا اور وہ عمل ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے احکام میں سے نہیں ہے، تو پھر وہ عمل مردود ہے، وہ عمل دھتکارا ہوا ہے، ناقابل قبول ہے، یعنی ایسا کام ریجیکٹڈ، اس کا کوئی اللہ رب العالمین اجر و ثواب نہیں دے گا، بلکہ الٹا اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ کیونکہ شریعت میں جو کام نہیں ہے، جس عبادت کا ذکر نہیں ہے، اس کو لوگ کیا ہے، نئے طور پر اس کو اگر انجام دیتے ہیں تو یہ اپنے اوپر عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو میرے بھائیو، سفر کے مہینے میں لوگ طرح طرح کے عقیدے رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے کہ اس مہینے میں بے شمار آفتیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تقریباً ان لوگوں کے عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 10,80,000 بلائیں اس مہینے میں نازل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 10,80,000 بلائیں اس روئے زمین پر سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا ان مہینوں سے بچنے کے لیے وہ لوگ طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا عقیدہ جو باطل عقیدہ ہے، سفر کے مہینے میں لوگوں کے درمیان یہ عام طور پر پایا جاتا ہے۔ اور سفر سے متعلق دوسرا عقیدہ، جیسا کہ خواتین کے اندر یہ عقیدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے یا 13 تیری بھی کہا گیا ہے، نام مختلف ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے ابتدائی 13 دن بڑے منحوس ہوتے ہیں، نحوست والے ہوتے ہیں، لہذا ان دنوں میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہتے، گھروں میں کوئی اچھا کھانا نہیں بناتے، گھروں میں کیا ہے، طرح طرح کی یعنی ایسی چیزیں ظاہر کرتے ہیں گویا کہ خوشیاں ان کے گھروں سے چھین لی گئی ہیں۔ تو یہ 13 تیزی کا جو عقیدہ ہے یہ بھی سفر کے مہینے سے جڑا ہوا ہے۔ اور سفر کے مہینے میں ایک تیسرا عقیدہ لوگوں کا یہ ہے کہ اس مہینے میں گھروں سے رحمتیں، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، کہ گھروں میں برکت نہیں رہتی، رحمت نہیں رہتی اور اچھے کام نہیں ہوتے، سارے گھروں میں کیا ہے، افسردہ، سارے گھروں میں لوگ پریشان، سارے گھروں میں لوگ خوشحالی کے لیے ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، یہ عقیدہ لے کر سفر کا مہینہ لوگ گزارتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عقیدہ ہو گیا۔ اور اسی طرح چوتھا عقیدہ سفر کے مہینے سے متعلق کیا ہے، لوگ شادی نہیں کرتے، ماہ سفر میں شادیاں نہیں کرتے،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دو ریزن بتائے گئے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس لیے محرم میں وہ لوگ ماتم مناتے ہیں، اور صفر کے مہینے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، ان کا انتقال ہوا تھا، لہذا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افسوس میں ان کا ماتم مناتے ہوئے، ان کی وفات پر ملال مناتے ہوئے لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ یہ پہلا ریزن ہے۔ اور دوسرا ریزن جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ سفر کے مہینے میں اگر شادیاں کی جائیں، یہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے، لہذا شادیوں میں پیار و محبت نہیں رہتا۔ جو جوڑا سفر کے مہینے میں قائم کیا جاتا ہے دلہا دلہن کا، اس میں کسی قسم کی خیر و بھلائی نہیں ہوگی، کسی قسم کی برکتیں نہیں ہوگی، اور کسی قسم کا پیار و محبت نہیں رہے گا، لہذا ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہوتے یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اور طلاق تک مسائل پیش آ جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک عقیدہ ہے، یہ دوسرا ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ میرے بھائیو دیکھیے، اسلامی سیرت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس مہینے کو منحوس اور ماتم والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر سفر کے مہینے کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر لے کر آپ منحوس سمجھتے ہیں اور شادیاں نہیں کرتے ہیں، تو پھر ربیع الاول کے مہینے میں کائنات کے امام حسن حسین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی کیا شادیاں نہیں کریں گے؟ اور اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں تو لوگ ناچ تاشے ڈھول تاشے لے کر ناچ گانا کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، اور شادیاں نہ کرنا بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح جمادی الاول، اس مہینے میں خلیفۃ المسلمین جو پہلے خلیفہ گزرے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اگر کوئی جمادی الاول میں شادیاں نہیں کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ دیکھ لیں، ذی الحجہ کے مہینے میں دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو ان دونوں کی شہادت کو لے کر اگر کوئی ذی الحجہ کے مہینے میں شادیاں کرنا چھوڑ دے، اور اسی طرح رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو پھر کیا کوئی رمضان کے مہینے میں شادیاں کرنا چھوڑ دے؟ اگر اس طرح دیکھتے جائے تو سال کا کوئی مہینہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں کسی صحابی یا صحابیہ کی وفات نہ ہوئی ہو، جس میں کسی نبی کی وفات نہ ہوئی ہو، تو پھر کیا آپ شادیاں کرنا ہی چھوڑ دیں گے؟ غلط بات ہے، ایک غلط عقیدہ ہے جس کو لوگوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں بعض نام نہاد مولوی حضرات بھی ہیں جو علماء سو ہیں، جو غیروں کی روش پر چلتے ہوئے، دیکھیے غیروں کے اندر بہت سارے رسم و رواج ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، دلہا دلہن کا نام لے کر ان کے سلسلے میں یہ ستارے کیا کہتے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں لے کر ان کی جاتکم وغیرہ سب دیکھ کر رشتہ طے کیا جاتا ہے، اور مہورتم لگایا جاتا ہے کہ کس دن شادی رکھی جائے اور کس دن لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، کس دن کیا ہے یہ رسم کی جائے وہ رسم کی جائے، یہاں تک کہ غیروں کے درمیان یہ رواج بھی عام ہے کہ پہلی رات کے لیے دلہا اور دلہن کی ملاقات کے لیے بھی وہ لوگ مہورتم فکس کرتے ہیں۔ تو یہی چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہیں، یہی چیزیں مسلمانوں میں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اسلام اور غیر اسلام میں کیا فرق رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، لہذا ماہ سفر میں شادیاں کی جا سکتی ہیں، اور جو لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، وہ بہت بڑا غلط کام کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ لہذا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ خاص کر کے خواتین اس بات کو سن لیں کہ سفر کے مہینے میں کسی قسم کی نحوست گھروں پر نازل نہیں ہوتی، گھروں میں بے برکتی نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے اعمال کو پکڑ کر رہتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں خواتین نمازی ہوتی تو سال کے 12 مہینے روزیوں میں برکت ہوتی، ہماری خواتین نمازی ہوتی تو سال کے 12 مہینے گھروں پر اللہ کی رحمتیں برکتوں کا نزول ہوتا۔
ہماری خواتین نیک ہوتی تو کسی قسم کی بلائیں، مصیبتیں، آفتیں انہیں نہیں پریشان کرتی، اور ہمارے مرد احباب حلال کمائی والے ہوتے، نمازوں کے پابند ہوتے، صوم و صلات کے پابند ہوتے، شریعت مطہرہ کے پابند ہوتے، تو پھر کوئی بلا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہ سفر کے مہینے میں اور نہ ہی دیگر مہینوں میں انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ معاملہ ہمارے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں کے اوپر جو کچھ پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آتی ہیں، یہ صرف اور صرف ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں، بید الامر، اور سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میری مٹھی میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، اور میں ہی ہوں جو دن اور رات کو تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ اگر اب آدم علیہ السلام کا بیٹا یعنی آپ اور میں انسان ہیں، کوئی کہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو یہ سراسر اللہ رب العالمین کے اوپر انگلی اٹھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر کا مہینہ بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ ہوں۔ میں زمانہ ہوں سے مطلب کیا؟ زمانے کو بنانے والا میں ہوں۔ اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی بناوٹ پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی حکمتوں اور مصلحتوں پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والے یہ سراسر اللہ رب العالمین کے اوپر شکایتیں دھر رہے ہیں، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سفر کے مہینے کی ان بدعقیدگیوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مہینے میں شادیاں کی جا سکتی ہیں اور شادیاں کرنا بھی چاہیے۔ یہاں جتنے والدین بیٹھے ہیں جن کے بچے شادی کی عمر کو پہنچیں، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں، ان کے لیے آج کے خطبہ جمعہ سے یہ پیغام دیا جاتا ہے، اس طرح کے مہینوں میں شادیاں کریں۔ سفر کا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ ہے، اس طرح کے مہینوں کو لوگ کیا ہے بدعقیدگی میں شمار کرتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے عقیدوں کو وہ تردید کرتے ہوئے وہ پہلے اپنے گھروں میں شادیوں کو قائم کرتا ہے ان مہینوں میں، تاکہ لوگوں کے اندر اصلاح پیدا ہو، لوگوں کے اندر یہ چیز ختم ہو۔ لہذا اس قدم کو سب سے پہلے ہم ہی کو اٹھانا چاہیے۔ اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی رکھیں گے تو ہمارے رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، رشتہ داروں کی پرواہ ہے۔ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ اگر ان مہینوں میں شادیاں رکھی جائیں تو ہمارے رشتہ دار شادیوں میں نہیں آئیں گے، نہ آنے نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک بات پر عمل کیا، ایسی بات پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، چاہے رشتہ دار آئے یا نہ آئے، ان شادیوں میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں، جو شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ لے کر شادیاں نہیں کرتا ہے، اس مہینے میں شادیاں نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے آپ کے ذہنوں سے اس بات کو نکال دیں کہ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمارے لوگ کیا کہیں گے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اگر مرد حضرات راضی ہو بھی جاتے ہیں تو خواتین راضی نہیں ہوتے، عورتیں راضی نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ نہیں لو، بات تو صحیح ہے، مولانا جو بتائے وہی ٹھیک ہے، ہمارا ایمان بھی اسی پر ہے، لیکن کیا کریں، رشتہ دار نہیں آئیں گے، رشتہ دار جمع نہیں ہوں گے۔ یہ ساری حکمتیں، مصلحتیں، جو کچھ ہیں اور جو کچھ نہیں ہیں، ساری چیزیں اسی وقت ہمارے خواتین کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، اور خواتین ان باتوں پر عمل کرنے سے روکتی ہیں اور خود بھی رک جاتی ہیں۔ لہذا ایسا نہ کریں۔ لہذا سفر کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، ان مہینوں میں بھی شادیاں کرنا جائز ہے۔ ماہ سفر کی ایک اہم بدعقیدگی لوگوں میں یہ بھی پھیلی جا رہی ہے کہ سفر کے مہینے کے ابتدائی جو دن ہوتے ہیں، 13 تیزی کے جو دن ہوتے ہیں، 13 دن، ان دنوں میں نئے شادی شدہ ہوئے جوڑے کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ابھی شادی ہوئی ہے، اب ان کے لیے بڑی آزمائش۔ گھر کے جو بزرگ لوگ رہتے ہیں، گھر کے جو بڑے لوگ رہتے ہیں،
دولہا اور دلہن کو الگ کر دیے، دلہن کو اس کے اماں کے گھر بھیج دیے، دلہے کو کسی گاؤں بھیج دیے یا اپنے پاس رکھ لیے، اور باقاعدہ جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ لڑکا باہر نکلتا ہے تو کتنے بجے آ رہا ہے، اور یہاں سے اس کے سسرال کا گھر کتنے وقت میں آتا ہے، باقاعدہ ٹائمنگ کے ساتھ لوگ منع کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ نہیں، غلط ہے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ سفر کے مہینے سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ شادی شدہ جوڑے کو آپ اس طرح الگ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ ان 13 دنوں میں اگر نئے شادی شدہ لوگ اگر ملاقات کریں گے تو وہ رشتہ کیا ہے، برباد ہو کر رہ جائے گا، ان کے درمیان نحوست آ جائے گی، بدعقیدگی آ جائے گی، باطل نظریات آ جائیں گے، اور یہ رشتے سلامت نہیں رہیں گے، طلاق وغیرہ ہو جائے گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ ان عقیدوں کو لے کر لوگ کیا ہے، اس طرح کے نوجوان جو نئے شادی شدہ دولہا دلہن ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، اور نئے لوگوں پر تو چھوڑیے، جن کے بچے بھی اولاد بھی ہو چکی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کم از کم 3 دن دور رہنا بولتے ہیں۔ جو گھر کے بڑے لوگ ہیں، خواتین خاص کر کے نانی دادی وغیرہ، یہ لوگ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ کم از کم 3 دن صبر کر لو، 3 دن صبر کرو، اور 3 دن میاں بیوی شوہر بیوی الگ رہیں۔ سفر کے مہینے سے متعلق ایک بدعقیدی ہے لوگوں کے درمیان، اس طرح کوئی جدائی نہیں ہے۔ اسلام تو وہ درس دیتا ہے جو شوہر بیوی کے درمیان محبت اضافہ ہو، محبت کا اضافہ ہو، محبت میں بڑھوتری ہو، تو لہٰذا اس طرح کی بدعقیدگیوں کو ہمارے سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ ماہ سفر سے متعلق ایک چھٹی بدعت لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ لوگ سلام کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سلام کا عقیدہ مطلب، جیسا کہ ابھی اصل بات کی طرف ہم آ رہے ہیں، آخری بدھ کی ماہ سفر کا جو آخری چہارشنبہ ہوتا ہے، اس چہارشنبے کو لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام سلام کا عقیدہ، یعنی چہارشنبے کے دن، چاشت کے وقت، چہارشنبے کے دن جبھی دن شروع ہونے سے پہلے مغرب یا عشاء کے درمیان کسی ایک مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے، ایک پیپر میں سلام کی آیتیں لکھتے ہیں۔ وہ آیتیں جن میں انبیاء اکرام پر سلام ہو، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو سلام بیان کیا گیا ہے، ایسی آیتوں کو ایک پیپر لکھ کر اور اس پیپر کے کئی زیراکس بنا کر مولوی صاحب رکھے رہتے ہیں۔ تو مغرب سے عشاء کے درمیان یہ عمل کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اور وہ آیتیں جس میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے سلام قوم علی رب الرحیم، اور سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، اس طرح کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو اس پیپر میں لکھا رہتا ہے، اور اس پیپر کو پانی کے اندر بھگو دیا جاتا ہے، اور وہ پانی پی لیا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ پانی بطور تحفہ رشتہ داروں تک بھی پہنچایا جاتا ہے۔ کیا بھائی؟ سلام کا پانی، ماہ سفر میں سلام کا پانی، سلام کا پانی کے نام پر لوگ اس کو اس طرح عام کرتے ہیں گویا کہ لوگ زمزم کے پانی کو بھی اتنی فضیلت نہیں دیتے، زمزم کے پانی کو بھی اتنا فضیلت نہیں دیتے جتنا فضیلت سلام کے پانی کو لوگ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بدعقیدگی ہے لوگوں کے درمیان۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پانی میں گھول کر پیو یا دوسروں کو پلاؤ، یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے۔ آپ قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کو قرآن پر عمل کرنا چاہیے، آپ کو قرآن کو سمجھنا چاہیے، تب جا کر آپ کی زندگی میں خیر و بھلائیاں، برکتیں اور شفا وغیرہ نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح آیتیں گھول کر پینے سے شفا نصیب ہوتی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے میرے بھائیو۔ مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ شہد میں شفا رکھا ہے۔ کوئی آدمی شہد کی بوتل گلے میں باندھ لے، شہد کی بوتل اپنی جیب میں رکھ لے تو اسے شفا ملے گی؟ نہیں، جب تک کہ وہ شہد چکھ نہیں لیتا، شہد گرم پانی سے پی نہیں لیتا، دودھ سے پی نہیں لیتا، طرح طرح کے طریقے ہیں جو حکیم حضرات بیان کرتے ہیں، تب تک شہد اس طرح استعمال نہیں کی جاتی، تب تک آپ کو شفا نہیں۔ تو قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے، سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں کے لیے قرآن مجید کو شفا بنا کر نازل فرمایا ہے، تب تمہیں شفا نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی آیتوں کو گھول کر پانی پیا جا رہا ہے، اس کی تعویذیں بنا کر گلے میں، ہاتھوں میں، کمر میں ادھر ادھر لٹکا لیا جا رہا ہے، باندھ لیا جا رہا ہے، اس طرح شفا نہیں ملے گی۔ یہ تو شرک ہے میرے بھائیو۔ تو اس طرح کا عقیدہ بھی سفر کے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ماہ سفر میں آخری بدعت جو 7ویں بدعت ہے،
بدھ کے دن کی جاتی ہے، چہارشنبے کے دن۔ تو دیکھیے چہارشنبے کے دن کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو چہارشنبے کو بابرکت سمجھ کر اس کو مناتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں چہارشنبے کو منحوس سمجھ کر بناتے ہیں۔ جو منحوس سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو سفر کے مہینے میں جو سال بھر جو آفتیں نازل ہونے والی ہیں، پورے سال میں کیا ہے 10,80,000 آفتوں کا نزول ہوتا ہے، تو سفر کے مہینے میں غالباً 9,20,000 آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ بھی آخری چہارشنبے کو 3,20,000 آفتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس طرح لوگوں نے کیا ہے گنتی بنا لی ہے باقاعدہ، تاکہ عمل کرنے والوں کو کوئی شک نہ ہو۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے زمانے کے اندر ایسے علماء و محدثین رکھا ہے کہ وہ لوگ اس طرح باطل نظریات کو، بدعقیدگیوں کو، بدعات و خرافات کو نکال پھینکیں گے اسلام سے، جس طرح خواتین گھروں میں چاولوں سے کنکر نکال پھینکتی ہیں۔ تو یہ ہوشیاری دین کے اندر نہیں چلے گی۔ تو لوگوں نے گنتی بنا کر رکھا ہے، آخری چہارشنبے کو کم از کم 3,20,000 آفتیں نازل ہوتی ہیں، لہذا اس لیے آخری چہارشنبہ سب سے زیادہ منحوس ہے، یہ سمجھ کر بعض لوگ اس طرح عمل کرتے ہیں۔ تو دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ جو لوگ چہارشنبے کو منحوس سمجھتے ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں آپ سن لیں۔ وہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ چنوں کو ابالا جاتا ہے۔ چنے جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، جو کھائے جاتے ہیں، ان کو ابال کر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری چہارشنبے کو جو بلائیں نازل ہوتی ہیں ان بلاؤں سے ہم بچ سکیں، صدقہ کر کے بچیں گے۔ تو چنے کا ہی صدقہ کہاں ذکر ہے، اور سفر کے مہینے میں آخری چہارشنبے میں بھی اس کا ذکر کہاں ہے؟ اور یہ بات مجھے بتلائیں، کیا حقیقت میں اتنی بلائیں، آفتیں جو آپ نے فکس کر کے رکھا ہے یہ نازل ہوتی ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ تو جو لوگ چہارشنبے کو، آخری چہارشنبے کو منحوس سمجھتے ہیں، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں، چنے ابال کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اڑوس میں، پڑوس میں، ادھر ادھر ساری جگہ۔ اور دوسرا عمل کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ دوسرا عمل ایک نماز پڑھتے ہیں جو نفل نیت سے پڑھتے ہیں، نفل نماز کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور وہ نماز سارے نمازوں سے ہٹ کر ہے۔ 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے ایک سلام کے ساتھ، تو وہ 4 رکعت میں ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 17 مرتبہ سورہ فاتحہ، 17 مرتبہ سورۃ الکوثر، اور 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد کا سورہ، اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ ایک آیت میں پڑھی جائے، ایک رکعت میں یہ ساری چیزیں پڑھ کر وہ رکوع کرتے ہیں۔ دوسری رکعت میں ایسے ہی، تیسری رکعت میں ایسے ہی، چوتھی رکعت میں ایسے ہی، چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی بدعت ہے۔ اور یہ جو نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آخری چہارشنبے کو جو 3,20,000 آفتیں، بلائیں، مصیبتیں جو کچھ نازل ہو رہی ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم کیا ہے؟ مکت ہو جائیں گے، ان ساری چیزوں سے ہم بری ہو جائیں گے، ان ساری چیزوں سے ہم پاک ہو جائیں گے، یہ چیزیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ جو آخری چہارشنبے کو منحوس سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا یہ عمل ہے۔ اب دوسرے قسم کے لوگ جو آخری چہارشنبے کو مبارک سمجھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آخری چہارشنبے کو مبارک کیوں سمجھ رہے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کہ ان کے درمیان ایک چیز بٹھا دی گئی، پھیلا دی گئی کہ سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شفا یابی آئی تھی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، تو آخری چہارشنبے کو وہ مکمل شفا یاب ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا غسل کیا، یعنی اچھی صحت ہونے کی وجہ سے غسل کر کے آپ مدینہ کے باہر چہل قدمی کے لیے تشریف لے گئے، سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو بات ہے لوگوں کے درمیان پھیلا دی گئی۔ اب یہ لوگ اس کو بابرکت سمجھتے ہیں چہارشنبے کے دن کو۔ کیوں؟ یہ دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دیا، نعوذ باللہ، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنوں کا الٹ پھیر ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی دن میں، کسی مہینے میں، کسی سال میں یہ صلاحیت، یہ اثر نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ نفع و نقصان اللہ کی جانب سے، بیماری اور شفا اللہ کی جانب سے۔ لیکن اب لوگوں کے درمیان جب یہ بات پھیل گئی تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ آخری چہارشنبہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نصیب ہوئی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔
اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیے ان کا عمل، یہ دوسرے قسم کے لوگوں کا عمل کیا ہے. یہ لوگ سب سے پہلے اپنے گھروں میں جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان برتنوں کو لا کر گھر کے باہر پھوڑ دیتے ہیں. گھر کے باہر اچھے خاصے برتنوں کو پھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ساری بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں جو سال بھر ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں وہ مٹی کے برتنوں میں بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، اور یہ مٹی کے برتن گھر کے باہر لا کر پھوڑ دیے جائیں تو ساری بلائیں، مصیبتیں، آفتیں گھر کے باہر چلے جائیں گے. تو یہ عقیدہ. اور دوسرا کام یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، جا کر اچھا فریش اپ ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں. کیوں؟ آخری چارشنبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل کیے ہیں، یہ بھی غسل کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اچھی اچھی مرغن غذائیں بناتے ہیں، بہترین کھانے بناتے ہیں، اور فوراً ایک اچھی گاڑی بات کر لیتے ہیں، آٹو رکشہ بات کرتے ہیں، سارا کھانا اس میں لاد کر اچھا میک اپ گیک اپ کر کے ریڈی ہو کر سارے لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، پکنک کے لیے، ٹور کے لیے نکل جاتے ہیں، ہوا سری کے لیے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نعوذ باللہ، سب سے پہلے تو ان لوگوں کو کھانے پینے میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آتی ہے. نمازوں میں، روزوں میں، صدقہ و خیرات میں، یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے. یہ جو سنتیں ہیں، حلوے کی سنتیں، مرغن غذائیں کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، اس میں ہم بلا جھجک آرام سے عمل کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ عمل کریں گے. نمازیں ہم سے نہیں ہو سکتی، روزے ہم سے نہیں ہو سکتے. یہ سنتیں تو صحابہ کے لیے تھیں، ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتیں چھوڑیں. سب سے پہلی بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہو ہی نہیں سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے. پہلے آپ یہ معلوم کر لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے مہینے میں کیا ہوا تھا. سفر کے مہینے میں کیا ہوا تھا، امت محمدیہ کے ہر فرد کو، ہر مرد و خاتون کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں آخری میں سن 11 ہجری بسپر 9 تاریخ سفر کی تھی، آپ اچانک بیمار ہو گئے، اور مورخین نے لکھا ہے وہ سفر کا آخری چہارشنبہ تھا. آخری چہارشنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو رہے ہیں. جیسا کہ آپ پڑھیں گے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اور اسی طرح دوسری جو کتابیں ہیں جس میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی. تو ساری کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے. سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر آپ پہنچے. اتنی سخت بیماری، اتنا شدید مرض تھا کہ اتنی تکلیف تھی کہ آپ چل بھی نہیں پا رہے تھے. میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جا کر آپ آرام کرنے لگے. بیماری میں اضافہ ہوا، افاقہ نہیں ہو رہا تھا. اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اپنے آپ کو منتقل کر لیا. تو یہ سفر کے مہینے میں جو حالات پیش آئے وہ یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے. اب یہ امت کا جاہل طبقہ جسے علم سے کوئی واقفیت نہیں، اس کا کام ہی کھانا کھلانا ہے، اس کا کام ہی حلوہ پوریوں میں زندگی گزارنا ہے، اس کو کوئی بدعات و خرافات سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایسے لوگ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے کر جس دن وہ بیمار ہوئے اس دن لوگ سیر و تفریح پر نکل رہے ہیں. لوگوں سوچو، غور کرو، اس سے بڑی بے ادبی اور گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے نبی بیمار ہوں اور ہم سیر و تفریح کے لیے جائیں اور وہاں انجوائے کریں، خوشیاں منائیں، عشق بازیاں کریں، بے حیائی و فحاشی کے ناچ گانے گائیں. کتنی افسوس کی بات ہے. تو آخری چہارشنبہ جو سفر کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے سو دن ہے. اس دن کسی قسم کی شفا یابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب نہیں ہوئی تھی. اگر ایسا ہی ہوتا تو ہم سے زیادہ صحابہ اکرام عمل کرنے والے، کسی صحابی سے اس طرح کا عمل نہیں ملتا، کسی تابعین و تبع تابعین سے اس طرح کا عمل نہیں ملتا. یہ بات کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے، جسے کیا ہے، حلوہ پوریوں سے، کھانوں سے، دعوتوں سے، سیر و تفریح سے محبت ہے، ان لوگوں نے اس کو رائج کیا. لہٰذا میرے بھائیو، اس طرح کی چیزوں کو اپنے سے ختم کریں. آخری بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو کوئی کسمور جا رہا ہے، کوئی رمتباد جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ جا رہا ہے. کسی کو کہیں جانے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کم از کم میپاڑو کی بیچ کو جا رہا ہے، اور کم از کم پننا بیچ کے اوپر جا رہا ہے، اور وہاں جا کر سیر و تفریح کر رہے ہیں لوگ. سیر و تفریح، خواتین برقعوں کی حالت میں، بچے، نوجوان بچیاں جن کے بدن جھانک رہے ہوں گے کپڑوں سے،
نانی دادی مکمل پردے میں رہتے ہیں، جوان بچی مکمل آزادی میں رہتی ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان یہ باتیں آپ غور کریں، اس طرح کی چیزیں ہمارے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ نہ ہی لوگ اس طرح جائیں اور نہ انجوائے کریں، خوشیاں منائیں، یہ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لہذا آخری چہارشنبہ جو ابھی آنے والا ہے، اس چہارشنبے کو یہ سارے اعمال ہونے والے ہیں۔ جو بھی اس طرح کا پلان بنائے ہیں یا ہر سال جا رہے ہیں، اللہ کے لیے توبہ کریں۔ اب ہم میں بہت سارے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں، اکثر لوگوں کا نظریہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایسے کوئی عقیدے ہمارے نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، اس طرح کی بدعات و خرافات بد اعتقادیاں وغیرہ ہمارے اوپر ہمارے اندر نہیں ہیں۔ لیکن کیا کریں، آزو بازو کے لوگ جاتے رہتے ہیں، ہمارے بچے ان کی صورتیں دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے کلاس میٹس ہیں، ہمارے بچوں کے فلاں ہیں فلاں، بچوں کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ گناہ کب ہوگا؟ دل میں اگر اس طرح کا نیت، اس طرح کا ارادہ لے کر جاتے ہیں تو گناہ ہوگا۔ ہماری کوئی نیت نہیں ہے، ہم تو صرف سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، غلط ہے۔ بچوں کی خوشی کے لیے اسی دن جانا اور سیر و تفریح کے لیے اسی دن جانا، یہ غلط ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر اس طرح کرتے ہیں، جو بدعقیدگی لے کر جا رہے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کو بھی گناہ ملے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ اور دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفایابی کا نام لے کر لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ میں پاڑو کی آپ بات کر لیں، اور کہیں کسمور رمت آباد وغیرہ اور دوسری جگہیں بھی ہیں۔ اب یہاں کوئی کسمور والے رمت آباد والے ہیں تو ناراض مت ہو، ہمیشہ میں یہی نام لیتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے یہی یاد ہے، یہی معلوم ہے۔ تو بہرکیف ان کے علاوہ اور بھی جگہیں ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، اور وہاں دیکھیے نوجوان بچے بچیاں عشق بازی کرتے ہیں، اور خاص کر کے نوجوان بچے جاتے ہی اسی لیے کہ وہاں انجوائے کر سکیں، کیونکہ بچیاں آتی ہیں، نوجوان لڑکیاں آتی ہیں، اور نوجوان لڑکیاں بھی بن سنور کر ٹھن کر جاتی ہیں۔ وہاں جانے کے بعد پھر الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، نہیں ہم اس لیے نہیں آئے، آپ کے گھر میں بہن بھائی نہیں کیا، آپ کے گھر میں امی نہیں کیا، ہمیں چھیڑ رہے ہیں۔ میری بہن آپ جاتے ہی کیوں ہیں ایسے اڈوں پر؟ ریڈی ہو کر تیار ہو کر شیطان کی خالہ بن کر جانا، یہ فتنے کو دعوت دینا ہے۔ پہلے ان چیزوں سے توبہ کریں، ان چیزوں سے بچیں، پھر فتنوں سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ تو ماہ سفر سے متعلق اور اس کے آخری چہارشنبے سے متعلق ہمارے لوگوں کے درمیان یہ باتیں ہیں، لہذا ان چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ نادانی میں اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے، انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ شفا یابی عطا فرمائے، جو قرضوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔